حضرات، اب ہماری فہرست میں صرف چند چنندہ شعراء رہ گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے میں دعوت کلام دوں گا جناب حیدر زیدی صاحب اناؤ۔ ان کے سلسلے سے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ان کا ایک مجموعہ کلام حرف ادراک کے نام سے منظر عام پہ آ چکا ہے۔ سن 2016 یا 17 میں غالباً اس کی رسم اجرا نجف اشرف میں آیت اللہ نجفی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے ہوئی تھی ان کی کتاب کی رسم اجرا، اور ان کے چند نمائندہ متفرق اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد باضابطہ طور پہ آپ ان کا کلام انہی کی زبانی ملاحظہ کریں گے۔ ہے ازا شبیر کی حیدر مسلسل احتجاج، عصر حاضر کے یزیدوں کی حکومت کے خلاف۔ اور آخری شعر ہے کہ یہ اذانوں میں جو شور نعرہ تکبیر ہے، اصل میں اعلان فتح حضرت شبیر ہے۔ اور انہی اشعار کے ساتھ اب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں جناب حیدر زیدی صاحب اناؤ۔ نعرہ سلوات۔ ظلمت باطل میں شمع حق جلانا ہے تمہیں، کربلا میں کون جیتا یہ بتانا ہے تمہیں، شام کوفے کے بھرے بازار میں بنت علی، پرچم انکار بیعت لے کے جانا ہے۔ فرمائے کہ یہ حقیقت ہے کوئی جھوٹی ثنا خوانی نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی جھوٹی ثنا خوانی نہیں، ثانی حیدر کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ ایک بھی چلو بھرا تھا حضرت عباس نے، فوج آدھا کو لگا دریا میں اب پانی۔ سلام پہ شعر ہے جی رہبرے راہ رضا و راستی سجدے میں ہے، رہبرے راہ رضا و راستی سجدے میں ہے، عصر کا ہنگام ہے صدق نبی سجدے میں ہے۔ میں کہ زیر خنجر عبد اور معبود میں راز و نیاز، زیر خنجر عبد اور معبود میں راز و نیاز، محب حیرت ہیں ملائک آدمی سجدے میں۔ زیر خنجر عبد اور معبود میں راز و نیاز، محب حیرت ہیں ملائک آدمی سجدے میں ہے۔ مل گئی خالق سے نفس مطمئنہ کی سند، اب وہ مصداق نوید ارجعی سجدے میں ہے۔ دیکھ زارے کربلا میں دے کے دریا کو شکست، دیکھ زارے کربلا میں دے کے دریا کو شکست، بہر اظہار تذکر تسنوی سجدے میں ہے۔ اس نے سجدے سے حیدر خود ہدایا ہی نہیں، اس نے سر سجدے سے حیدر خود ہدایا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں میرا مولا حبیب سجدے میں بہت محترم، تقریباً ہر سن میں انہوں نے شاعری کی ہے، مرثیہ، منقبت، نعت، سلام، نوحے، قصیدے، غزل، نظم، ان کی شاعری کا مجموعے آ چکے ہیں، اور ہماری درخواست پر
آج اس پروگرام میں ان کی شرکت ہو رہی ہے۔ میری مراد ہے جناب اصغر نقوی صاحب مصطفیٰ آبادی سے، ضلع رائے بریلی سے، وہ شرکت فرمائیں گے اس پروگرام میں۔ ان کو دعوت کلام دینے سے پہلے میں ان کے 2 خطے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی ہیں، فاطمہ زہرا ہے، خود محبوب داور ہیں، یہ سب اپنی جگہ علم و ادب کا ایک سمندر ہیں، اور سفینہ ڈوب سکتا ہی نہیں دین محمد کا۔ محافظ 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، 72 ہیں۔ اور دوسرا قطعہ پیش کرتا ہے کہ بہت کم فرق ہے محبوب داور اور حیدر میں، اور ان کے بعد یہ اوصاف ملتے ہیں تو شبر میں۔ حسین ابن علی کی مختصر تعریف یوں سمجھو، یہ شامل 5 میں، 12 میں، 14 میں، 72 میں۔ اور انہی قطعات کے ساتھ اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جناب اصغر نقوی مصطفیٰ آبادی۔ حضرات، یہ مصرع ایک دیا گیا تھا سلطنت منزل لکھنؤ میں کہ نبی کے دین کی عزت غم حسین سے ہے۔ مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، میں وہاں تھا، اسی پہ سلام ملاحظہ فرما لیں۔ ملاحظہ فرمائے نعرہ صلوات۔ نظر میں اپنی بصیرت غم حسین سے ہے، نظر میں اپنی بصیرت غم حسین سے ہے، شعور و فکر میں وسعت غم حسین سے ہے، تقدس بشریت غم حسین سے ہے، تقدس بشریت غم حسین سے ہے، اور تحفظ ابدیت غم حسین سے ہے۔ مجھے کچھ ایسی ہی رغبت غم حسین سے ہے، ملاحظہ کیجیے گا کہ مجھے کچھ ایسی ہی رغبت غم حسین سے ہے کہ اپنے غم میں بھی راحت غم حسین سے ہے۔ مصرع لگایا ہے کہ رسالت اور امامت غم حسین سے ہے، رسالت اور امامت غم حسین سے ہے، نبی کے دین کی عزت غم حسین سے ہے۔ دیکھیے یہ شعر دیکھیے، بڑے بطور خاص دیکھیے گا، انشاءاللہ پسند آئے گا کہ ہمارے بزم کی زینت علی کے ذکر سے ہے، ہماری بزم کی زینت علی کے ذکر سے ہے، اور علی کے ذکر کی زینت غم حسین سے ہے، علی کے ذکر کی اور غم حسین منانا بہت ضروری ہے، غم حسین منانا بہت ضروری ہے، کہ دین کی ابدیت غم حسین سے ہے۔
بلند ہے جو زمانے میں پرچم اسلام. دیکھیے گا شعر دیکھیے گا کہ بلند ہے جو زمانے میں پرچم اسلام. یہ اوج اور یہ رفعت غم حسین سے ہے، اور وہ تشنا رہ کے بھی سیراب ہے. خدا کی قسم وہ تشنا رہ کے بھی سیراب ہے. خدا کی قسم جسے ذرا سی بھی نسبت غم حسین سے ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ شریف وہ ہے جو مظلوم کا کرے ماتم. شریف وہ ہے جو مظلوم کا کرے ماتم. ہمارا ربط شرافت غم حسین سے ہے. ہمارا ربط شرافت غم حسین سے ہے. ہم اہل درد ہیں انسانیت کے حامی ہیں. ہم اہل درد ہیں انسانیت کے حامی ہیں. ہمیں ملی یہ سعادت غم حسین سے ہے. ہمیں ملی. شعر دیکھیے گا ایک چھوٹ گیا تھا کہ یہ احتجاج مسلسل جو ظلم کے ہے خلاف. یہ احتجاج مسلسل جو ظلم کے ہے خلاف. یہ احتجاج مسلسل جو ظلم کے ہے خلاف. اس احتجاج میں قوت غم حسین سے ہے. اس احتجاج میں اور نظر جو آتے ہیں یکجا ہر ایک قوم کے لوگ. نظر جو آتے ہیں یکجا ہر ایک قوم کے لوگ. یہ اتحاد یہ قربت غم حسین سے ہے. یہ اتحاد یہ غربت یہ اتحاد یہ قربت غم حسین سے ہے. محرم آیا کہ گھر بھر گئے عزیزوں سے. محرم آیا کہ گھر بھر گئے عزیزوں سے. گھروں میں اپنے یہ برکت غم حسین سے ہے. غموں میں اپنے اور شرف ہے مجھ کو ملا شہ کی مدح خوانی کا. شرف ہے مجھ کو ملا شہ کی مدح خوانی کا. یہ میری لوگوں میں عزت غم حسین سے ہے. یہ میری لوگوں میں عزت غم حسین سے ہے. مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ اب اپنے رنجو علم کا ہے کس کو ہوش اصغر. اب اپنے رنجو علم کا ہے کس کو ہوش
اصغر کسے اب اتنی بھی فرصت غم حسین سے ہے، کسے اب اتنی بھی فرصت غم حسین سے ہے، کسے اب اپنی۔ اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ایک اور سینئر شاعر جنہیں پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں بہت احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے، جناب عشرت رضوی صاحب لکھنؤ سے شرکت فرما رہے ہیں ہمارے درخواست پہ اس پروگرام میں۔ عشرت رضوی صاحب کے کئی مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں، مراسی کا بھی ایک مجموعہ آیا ہے، اس کے علاوہ چہرہ عذاب سلام و دولت کا ہے اور دوسرے مجموعے ہیں، اور لکھنؤ کے بہت نمائندہ انجمن شبیریہ کے شاعر بھی ہیں، شاعر ریاض بھی ہیں۔ جناب عشرت صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ۔ لبوں کی رحل پر جب بھی کتاب جستجو رکھنا، لبوں کی رحل پر جب بھی کتاب جستجو رکھنا، تلاوت کے لیے شبیر کا غم روبرو رکھنا، اور جناب سیدہ تشریف لے کر آئیں گی عشرت، جہاں مجلس میں جانا اپنی آنکھیں باوضو رکھنا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جناب عشرت رضوی صاحب لکھنوی کو۔ مرحوم عالم حسین صاحب زیدی تو پروردگار ان کی روح کو جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے، اور خاص کر ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ جن کے یہ بہت بڑا یہ سانحہ ہوا ہے اور ایسے عالم میں ہوا ہے کہ جب باقاعدہ طریقے سے ان کے اصال ثواب کی مجالس بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تذکرے کبھی رکتے نہیں ہیں۔ یہ آج اصال ثواب کے سلسلے میں جو پروگرام بنایا گیا ہے اس میں بہرحال حاضر ہوں اور ان کے غم میں برابر کر شریک ہوں، ان کے خانوادے کے غم میں برابر کر شریک ہوں۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اچھے شعر۔ مرتب جس کو زینب نے کیا عشقوں کے سوروں سے، مرتب جس کو زینب نے کیا عشقوں کے سوروں سے، عزا کے رحل پر اب تک وہ قرآن محرم ہے، عزا کے رحل پر اب تک وہ قرآن محرم ہے۔ میری آنکھیں ہیں بحرین عزائے ماتم سرور، میری آنکھیں ہیں بحرین عزائے ماتم سرور، میری آنکھوں کا جو موتی ہے مرجان محرم ہے، میری آنکھوں کا جو موتی ہے مرجان محرم ہے۔ سلام کے اچھے شعر ہیں، سماعت فرما لیں کہ لبوں کی رحل پر جب بھی کتاب جستجو رکھنا، لبوں کی رحل پر جب بھی کتاب جستجو رکھنا، تلاوت کے لیے شبیر کا غم روبرو رکھنا، تلاوت کے لیے شبیر کا غم روبرو رکھنا۔ دوسرا مطلب کہ ہمارے سامنے جب کائنات رنگ و بو رکھنا، ہمارے سامنے جب کائنات رنگ و بو رکھنا، حسین ابن علی کے غم کی روشن گفتگو رکھنا، حسین ابن علی کے غم کی روشن گفتگو رکھنا۔ وہاں پر کر دیا آسان اصغر نے شہادت کو، وہاں پر کر دیا آسان اصغر نے شہادت کو، جہاں دشوار تھا ہنس ہنس کے خنجر پر گلو رکھنا، جہاں دشوار تھا ہنس ہنس کے خنجر پر گلو رکھنا۔ تیرے کعبے کی حرمت کو بچایا ہے لہو دے کر، تیرے کعبے کی حرمت کو بچایا ہے لہو دے کر،
خدائے لم یزل شبیر کا غم سرخرو رکھنا، خدائے لم یزل شبیر کا غم سرخرو رکھنا، مسافر ہوں مجھے قوسین ماتم تک پہنچنا ہے، مسافر ہوں مجھے قوسین ماتم تک پہنچنا ہے، میرے مالک میرے ذوق سفر کی آبرو رکھنا، میرے مالک میرے ذوق سفر کی آبرو رکھنا، جناب سیدہ تشریف لے کر آئیں گی عشرت، جناب سیدہ تشریف لے کر آئیں گی عشرت، جہاں مجلس میں جانا اپنی آنکھیں باوضو رکھنا، جہاں مجلس میں جانا اپنی آنکھیں باوضو۔ اب ہماری فہرست میں صرف 2 نام رہ گئے ہیں شعراء کے، ان دونوں شاعروں کو بہت ادب اور احترام کے ساتھ ادبی حلقوں میں دیکھا، سنا اور پڑھا جاتا ہے، جن میں سے سب سے پہلے میں دعوت کلام دینا چاہوں گا جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بلکہ یوں کہوں کہ ان کو جیسے ہی اطلاع ملی عالم حسن زیدی صاحب کے انتقال کی، تو جرار بھائی نے علم بھائی کے حوالے سے ان کی خط تاریخ کہی، اور 2 خطیں فوراً انہوں نے ارسال بھی کیے تھے، اور ہماری درخواست پر اس شعری نشست کے لیے بھی انہوں نے اپنا کلام ہم کو ٹیپ کر کے بھیجا ہے، ہم انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور ان کا کلام پیش کرنے سے پہلے انہی کی زبانی میں 2-3 ان کے شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ ہوں کہ فراز دار پہ ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، فراز دار پہ ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور فضائل پر علی کے لاکھ پردے ڈال دے دنیا، جو نقطہ سنج ہوتے ہیں وہ نقطہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جناب جرار اکبر آبادی صاحب۔ آپ کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں، میں کلاس کر رہا ہوں کہ بے مثل تھے سرور کے مددگار بہتر، بے مثل تھے سرور کے مددگار بہتر، بے مثل تھے سرور کے مددگار بہتر، دل ایک تھا کہنے کو تھے کردار بہتر، دل ایک تھا کہنے کو تھے کردار بہتر، شملہ فرمائیں کہ میں جب بھی پڑھوں گا غم شبیر کی تصویر، میں جب بھی پڑھوں گا غم شبیر کی تصویر، آئے گا زباں پر میری 100 بار بہتر، آئے گا زباں پر میری 100 بار بہتر، دل ایک تھا کہنے کو تھے کردار
72 تجھ کو شب ہجرت کی قسم مرضی معبود تجھ کو شب ہجرت کی قسم مرضی معبود یکجا کہیں دیکھے خریدار 72 یکجا کہیں دیکھے خریدار 72 کہ اس شوق سے تو نوح نے کشتی نہ بنائی اس شوق سے تو نوح نے کشتی نہ بنائی جس شوق سے مرنے پائیں تیار 72 جس شوق سے مرنے پائیں تیار 72 لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ میدان میں ملتا لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ میدان میں ملتا ایک ساتھ اٹھا لیتے جو تلوار 72 ایک ساتھ اٹھا لیتے جو تلوار 72 آخری شعر کہ مظلوم کبھی ظلم کی بیعت نہیں کرتے مظلوم کبھی ظلم کی بیعت نہیں کرتے یہ سر نہیں نیزوں پا ہے اخبار 72 یہ سر نہیں نیزوں پا ہے اخبار 72 جلال میں کیوں جاؤں کسی غیر کے در پر جلال میں کیوں جاؤں کسی غیر کے در پر میرے لیے دربار ہے دربار 72 میرے لیے دربار ہے دربار 72 بے مثل تھے سرور کے مددگار 72 دل ایک تھا کہنے کو تھے کردار 72 اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ شخصیت ادبی حلقے میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ
انہیں دیکھا جاتا ہے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک پاکستان اور دوسرے ممالک میں وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اور ادب کے حوالے سے ایک جانی مانی شخصیت ہے۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب سے۔ پروفیسر انیس اشفاق صاحب لکھنؤ سے شرکت فرما رہے ہیں اس پروگرام میں ہماری درخواست پہ۔ ان کو دعوت کلام دینے سے پہلے ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سلام کے چند اشعار ہیں پیش خدمت کہ دھوپ کے اس دشت میں جب کوئی پیاسا مل گیا، دھوپ کے اس دشت میں جب کوئی پیاسا مل گیا، میں نے یہ جانا مجھے صحرا میں دریا مل گیا۔ وہ آگہی علم و یقین نور سخن زور قلم، آگہی علم و یقین نور سخن زور قلم، دیکھ مدح پنجتن میں مجھ کو کیا کیا مل گیا۔ انہی اشعار کے ساتھ دعوت کلام دے رہا ہوں پروفیسر انیس اشفاق صاحب کے چند شعر پیش خدمت ہیں۔ مطلع عرض ہے کہ لہو دستے بریدہ کا اسی پانی میں رہنا ہے، لہو دستے بریدہ کا اسی پانی میں رہنا ہے، اور اسی پانی سے دریا کو پشیمانی میں رہنا ہے۔ طلوع آفتاب ظلم کا یہ آخری دن ہے، طلوع آفتاب ظلم کا یہ آخری دن ہے، اور اس کے بعد اس کو شب کی ویرانی میں رہنا ہے۔ سحر ہوگی تو ہٹ جائے گا سینے سے یہ پتھر، سحر ہوگی تو ہٹ جائے گا سینے سے یہ پتھر، کہاں تجھ کو ندامت کی گراں جانی میں رہنا ہے۔ اس سنانوں پر ہوئے ہیں اس لیے روشن ہمارے سر، سنانوں پر ہوئے ہیں اس لیے روشن ہمارے سر، کہ دنیا کو اسی منظر کی تابانی میں رہنا ہے، کہ دنیا کو اسی منظر کی تابانی میں رہنا ہے۔ ہوا ہے چاہ کیوں انکار سے بیعت کا پیراہن، ہوا ہے چاہ کیوں انکار سے بیعت کا پیراہن، کہ ساری زندگی اب اس کو اڑیانی میں رہنا ہے۔ اور مصلے پر لہو کے دیکھ کر وہ شکر کا سجدہ، مصلے پر لہو کے دیکھ کر وہ شکر کا سجدہ، ابد تک ظلم کے خنجر کو حیرانی میں رہنا ہے۔ اور قصیدہ اور کی تعریف میں لکھوں تو کیوں لکھوں، قصیدہ اور کی تعریف میں لکھوں تو کیوں لکھوں، کہ مجھ کو عمر بھر تیری ثنا خوانی میں رہنا ہے۔ ہوئی ہے ظلم پر تیری حکومت اس لیے قائم، ہوئی ہے ظلم پر تیری حکومت اس لیے قائم، کہ ہر مظلوم کو تیری نگہبانی میں رہنا ہے۔ لہو دستے بریدہ کا اسی پانی میں رہنا ہے، اسی پانی سے دریا کو پشیمانی میں رہنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اصالہ ثواب کے مجلس اور اس شعری نشست کے سلسلے کا یہ پہلا حصہ مکمل ہو رہا ہے۔ جن حضرات نے اپنے کلام کے ذریعے سے اس میں شرکت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام کے اجر کثیر عطا کرے، اور جن مرحوم کے لیے یعنی سید عالم حسین زیدی عرف علم بھائی کو اس کا اجر کثیر حاصل ہو۔ اور آخر میں دستبستہ گزارش کروں گا تو آپ لوگوں سے، سننے والوں سے، کہ عالم حسین زیدی ابن قاسم حسین زیدی مرحوم کے لیے ایک بار سورہ رحم اور 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کے انہیں ارسال کرتے ہیں۔
اسی ایصال ثواب کے سلسلے سے جو دوسرا حصہ مجلس پر مشتمل ہے اس کی ترتیب کے حوالے سے چند معلومات کہ انشاءاللہ اس دوسرے حصے میں سوز خوانی ہوگی، مرثیہ خوانی ہوگی، تھوڑی سی پیش خوانی ہوگی، اور اس کے بعد حجت الاسلام مولانا قمبر علی رضوی صاحب قبلہ رائے بریلی مجلس کو خطاب کریں گے، اور پھر اس کے بعد نوحہ۔ آپ تمام ذرا درخواست ہے کہ برائے مہربانی وقت نکال کے اس ایصال ثواب کے سلسلے کا دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔